اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. سے پہلے ایک ہائی لیول کانٹیکٹ امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا. اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا. ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے. واٹ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان پیریڈ. یہ ہمارا فوکس ہے, یہ ہماری ترجیح ہے اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی فلسفے کو اور اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان جو ہے is broadly engaged and has good relations with all major powers of the world. آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. افغانستان کے انقلاب پر انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں جن لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جانے سے پہلے ایک ہائی لیول کانٹیکٹ امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا. انہوں نے بدامی صاحب کے زبان استعمال کروں تو ایک معصومانہ سا سوال کیا اور ہم نے مؤدبانہ سا جواب دے دیا. تو لیکن ہمارا ان کے ساتھ رابطہ تھا, ہے اور رہے گا. اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے ابھی برسلز تھا اور برسلز میں جو ہمارا یورپین یونین اور پاکستان جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمارے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی اکنامک پارٹنرشپ ہے, ٹریڈ ریلیشنز ہیں. ان کے ساتھ میں ابھی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ اور بڑا سکسیسفل اسٹریٹجک ڈائلاگ کر کے آیا ہوں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم چین میں تھے, بیجنگ میں تھے, اور وہاں ان کی صدر شی کے ساتھ, پریمیئر لی کے ساتھ اور میری فارن منسٹر وانگ ای کے ساتھ, اسٹیٹ کاؤنسلر کے ساتھ بڑی جو کہتے ہیں نا تسلی بخش نشست ہوئی. میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ پینک کر رہے تھے. کچھ سیاسی لوگ, میں نے بیانات دیکھے, کچھ میں نے ٹویٹس بھی دیکھے وہاں ماسکو میں, ان کے ٹویٹس پڑھے میں نام نہیں لیتا, نہیں پردے میں رہنے دیں, پر ٹویٹس میں نے دیکھے, گھبرائے ہوئے ٹویٹس تھے. اور اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ جو میرا وزیر اعظم ہے عمران خان, اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی, اطمینان تھا, اعتماد تھا, حشاش بشاش تھا. وجہ کیا تھی؟ اور بڑا سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اطمینان کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, اور میں ایک سیاسی طالب علم کے طور پر کہہ رہا ہوں, کہ اس کے کسی ویسٹرن کیپٹل میں کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی اثاثے نہیں ہیں, کوئی پیسہ جمع نہیں ہے, کوئی لندن میں, کوئی دبئی میں کوئی محلات نہیں ہیں. تو اس کو کوئی اس قسم کی گھبراہٹ یا تشویش نہیں تھی. وہ اعتماد سے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے مفادات کی بات کرنے چلا تھا اور کر رہا ہے. الحمدللہ پاکستان آج خودداری سے اپنا موقف پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے. ہماری جو فورن پالیسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک نئی جدت ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خوددار آزاد فورن پالیسی کی طرف پاکستان جو بڑھ رہا ہے, بڑھ چکا ہے, اور اس پر قوم کو اطمینان ہونا چاہیے. قریشی صاحب, کیا صدر پیوٹن سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان کسی ثالثی کی پیشکش کی؟ تھینک یو. دیکھیے, انہوں نے جو ایوالونگ سچویشن ہے پرائم منسٹر نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا, اور یقین صدر جو پیوٹن ہیں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. دیکھیے, آج جو وہاں جو صورتحال نے جنم لیا ہے, آپ اگر اس کی مضمرات میں جائیں تو یہ راتوں رات تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں نہیں ہوا نا. کنسرنز تو ہر طرف تھیں ہیں. ایک طرف کنسرن یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے, اور دوسری طرف کنسرن یہ ہے کہ وہ جو نیٹو کا جو ایسٹ کی طرف شفٹ ہے اس پر تشویش آپ کے سامنے تھی. کاش اس کو ڈپلومسی کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نکل سکتا تو وہ ترجیح ہوتی. تو یہ ہے. اب دیکھیے, ہمارا جو یہ دورہ تھا اس کی آپ
اس کے فوکس کو سمجھیے. یہ کوئی یوکرین کی صورتحال کو سامنے رکھ کے اس کو پلان نہیں کیا گیا تھا. یہ عرصہ دراز سے اس کے لیے کوشش ہو رہی تھی. جو میں نے کہا نا, اگر آپ روس کے ساتھ پاکستان کی ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں آپ کو مسلسل آپ کو اس میں یہاں اپریل 2021 میں فارن منسٹر لیوروو آئے, نومبر میں ہماری جو ہے IGC کی میٹنگ ہوئی, 7ویں نشست ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم پر ڈائیلاگ ہوا. ٹھیک, تو یہ بتدریج چیزیں ہماری آگے بڑھتی چلی گئیں. ہمارے جو ملٹری ٹائرز ہیں, ہماری ایکسرسائزز میں تقریباً آپ دیکھیں کہ سرسے میں 600 کے قریب پاکستانی جو ہیں ہماری افواج کے لوگ وہ وہاں گئے ٹریننگ کے لیے, مختلف سیمینارز میں گئے اور ٹریننگ میں وہاں شامل ہوئے. تو یہ ایک مسلسل اس میں بہتری آ رہی تھی, آ رہی ہے. اب اس تناظر میں یہ بائی لیٹرل وزٹ جو ہے وہ فریم کیا گیا تھا اور ہمارا فوکس جو ہے وہ بائی لیٹرل رہا. ہاں, کیونکہ ایک صورتحال جنم لے چکی تھی تو اس پر ہم نے اپنا نقطہ نظر ان کا بھی سنا اور اپنا بھی پیش کیا, اور ابھی بھی سچویشن ایوالو کر رہی ہے. قریشی صاحب, نوید اکبر آج نیوز سے. سر, ایک تو اس دورے کے حوالے سے سوال اور ایک سیاسی سوال ہے تھوڑا سا. سر, دورے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ملٹری ہارڈ ویئر یوکرین سے لیتے ہیں, جسے سب کو پتہ ہے ٹینکس کے انجن بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں. اس دورے سے ہمارے یوکرین کے ساتھ جو ملٹری ریلیشنز ہیں ان پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا, پہلا سوال. اور دوسرا سر پولیٹیکل کوشچن ہے, اگر آپ اجازت دیں تو. سر یہ بتائیے کہ جو اس کا جواب لے لیں پہلے. ٹھیک ہے. دیکھیے, یوکرین کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں, اس کا ایک تاریخی پہلو ہے. آپ نے کہا ہمارے ٹائز ہیں اور ان کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں, یقیناً دیتے ہیں. روس کے ساتھ بھی آپ کو یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ ہمارے جو ملٹری ٹائز ہیں الحمدللہ بہت بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اچھا سر, دوسرا پولیٹیکل ہے سر. جی سر, اپوزیشن جو میٹنگز کر رہی ہے اور جو کچھ اس میں چل رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان میں کافی اس کے اوپر پولیٹیکل چیم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں, پیش گوئیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ اس ساری موو کو کیسے دیکھتے ہیں, جو لو کانفیڈنس کے حوالے سے اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, دن رات زرداری صاحب, فضل الرحمان صاحب, شہباز صاحب مل رہے ہیں. آپ کیونکہ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں, اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھا. شوق سے ملے. ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ان کی ملاقاتوں کا. میں اس وقت وزیر خارجہ کی ٹوپی پہن کر بیٹھا ہوں تو میرا فوکس وہ رہے گا. انشاءاللہ کل میں روانہ ہو رہا ہوں اور کل میری ٹوپی وزارت خارجہ کی اتر جائے گی اور کل میں وائس چیئرمین کی ٹوپی پہن رہا ہوں.